اب جیسے یہ جو واقعہ ہوا موٹر وے پہ، بہت ہی غلط بدترین واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ ایسے واقعہ سے بھرا ہوا نہیں ہے. اتنی کروڑوں کی آبادی میں ایک واقعہ ہوا، غلط ہوا، اور یہ غلط بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام نافذ نہیں ہے. تو آپ اس کی وجہ سے اسلام کو یا مسلم کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے. آپ یوں کہو گے مسلم نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر مسلم اسلام پہ عمل کرے تو ایسا نہ ہو، مسلم ریاست اسلام پہ عمل کرے تو ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا ہو، اور مسلم کلچر اسلام کو فالو کرے تو ایسے واقعات نہ ہو. جو قرآن نے نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے اس میں تو بند کمرے میں خوبصورت عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے رہی اور وہ اللہ کے خوف سے بھاگ رہا ہے. وہ تو اللیگل سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، جن میں ایک وہ رجل دعتہ امرأۃ حسن و مال، وہ عورت جو مال اور حسن والی تھی، وہ عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. تو اسلام کو فالو کریں گے تو بھائی یہ کلچر ہوگا کہ جو خود دعوت دے گی اس کی طرف بھی لوگ نہیں جائیں گے جب تک نکاح نہ ہو، اور جب اسلام کے اگینسٹ چلیں گے تو یہ واقعات ہوں گے جو موٹر وے پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے بھیانک واقعات، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں اور پھر ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ چلنے کا. اور یہ کلچر آپ کے یہاں سے آیا ہے، یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. یہ موویز دیکھ دیکھ کے اور فلموں میں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے لوگوں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. یہ کسی مسجد کے ممبر اور محراب پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں. مسجد کے ممبر میں محراب پہ جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہو وہ کم عمری کی شادیاں ہیں، جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہو، جس کو آپ شہوت پرستی کہتے ہو، جبکہ ہم اس کو عین انصاف کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ کم عمر میں بچی کی، جس کو آپ کم عمری کہہ رہے ہو لیکن آپ کی ٹرم ہم استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ کم عمر ہے نہیں. جب بالغ ہو گئی تو پوری عمر ہو گئی اس کی. تو اس کا بھی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا لوگ پتہ ہی کیا کرتے ہیں، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان میں بچیوں کی شادیاں کریں نا کم عمر. ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بچیوں کی شادیاں کم عمری میں ہی ہوتی ہیں، جس کو آپ کم عمری کہہ رہے ہیں، اور بہت کامیاب ہوتی ہیں الحمدللہ. وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. آپ یہ اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں نے نکاح کو ایک ٹینشن بنا دیا ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے او اتنی ساری ذمہ داریاں، اوف تو باپ بچے ہو جائیں گے، یہ وہ، جو نعمت تھی نا اس کو آپ نے کیا قرار دے دیا؟ ٹینشن. وہ بچے ہو جائیں گے تو نعمت ہے، خدا کی طرف سے گفٹ ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہی وہ اولاد ہے بھائی. یہ تو آپ فطرت کے اگینسٹ چل چل کے فیملی پلاننگ کی باتوں میں آ کے آپ نے جو بچہ جو سب سے بڑا گفٹ ہے عورت کے لیے اس کو کیا بنا دیا؟ عذاب بنا دیا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں بیٹیاں، جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں بیٹے. تو ہبہ عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں، اردو میں تحفے کو کہتے ہیں. پینلٹی نہیں ہے قدرت کی طرف سے کہ شادی کیوں کی ہے، اب عذاب ہے تمہاری گود میں بچہ آئے گا. اگر یہ عذاب ہوتا تو اللہ اس کو ہبہ کہتا، گفٹ کہتا. یار کیا ہو گیا بھائی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار آپ لوگ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایکو کیوں کھلا ہوا ہے؟ میں اپنا بیان 3 دفعہ سن رہا ہوں، آپ ایک دفعہ بھی نہیں سن رہے اور ہم ریپیٹ ہو کے 3 دفعہ اپنا ہی بیان سن رہے ہیں. تو خیر، تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ گفٹ ہے. تو آپ نے چونکہ بیسک چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو اب آپ کو ہر چیز کیا لگ رہی ہے؟ ایک آدمی الٹا کھڑا ہو جائے، ایک آدمی کیا ہو جائے؟ الٹا کھڑا. کہہ رہے یار وسیم بھائی بھی الٹے ہوئے ہیں، کلیم بھائی بھی الٹے ہوئے، چلو سارے انسان الٹے ہو گئے، پنکھا کیوں الٹا ہو گیا ہے یار؟ یہ پنکھا کیوں الٹا ہے؟ اور یار یہ کیا آسمان نیچے کیوں چلا گیا، زمین اوپر کیوں ہو گئی ہے؟ تو اس کو ہر چیز کیا لگے گی؟ الٹی. تو اس کا طریقہ ہے بھائی تو سیدھا ہو جا. تو یہ جو اسلام جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اسلام کہہ رہا ہے بچی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، لڑکا بھی جب بالغ ہو جائے تو کیا کر دو؟ شادی کر دو. اور اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی اولاد زیادہ پیدا کرو، یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے، یہ جوانی میں تمہارے کام آئے گی، بڑھاپے میں تمہارے کام آئے گی. صحیح ہے نا؟ اور اسلام کہہ رہا ہے نظر کی حفاظت کرو. عورتوں کو کہہ رہا ہے پورا لباس پہنو. آپ کہہ رہے ہیں کہ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں پاک ہونی چاہیے. یہ ٹوپی ڈرامے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کپڑے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک مشہور صحافی ہے نا جس کا میں بار بار نام لیتا ہوں، خام خواہ میں مشہور ہو رہا ہے میری وجہ سے. وہ کہتا ہے کہ اس سے کسی نے سوال پوچھا
کہ وہ لبرل لوگ ہوتے ہیں نا جو معاشرے میں لبرلزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ جو کپڑے وپڑے کی بات ہوتی ہے اور پورا ویسٹرن کلچر ہمارا ہے کہ لڑکیاں پراپر ڈریس نہیں پہنتی, مرد یعنی, تو ہمارے یہاں بھی لوگ اس کلچر کو لانا چاہتے ہیں کہ بھئی لڑکیاں پراپر ڈریس پہنیں اور یہ اسلامی اسٹیٹ ہے. تو اس نے کہا دیکھیں انسان کردار سے پہچانا جاتا ہے, لباس کہ کتنے کپڑے پہنے کتنے نہیں, اس کا انسان کے کیریکٹر سے کوئی تعلق نہیں. یہ ٹوپی ڈرامے ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان معاملات سے پہچانا جاتا ہے. کس سے؟ معاملات. پیسے لے کے ٹائم پہ دے رہے کہ نہیں دے رہے, یہ ہے اصل. اگر یہ اصل ہے تو پھر انسان چرچ سے نہیں پہچانا جاتا. سٹا لگا رہا ہے آپ, یہ وہاں بھی کہ بھئی سٹا لگانا چاہیے پائپ کے نیچے بیٹھ کے, آپ پائپ کے اندر ہیں اور آپ کے منہ میں بھی پائپ ہے. عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہم چھوٹے تھے تو وہ 50-50 آتا تھا. اس میں ایک ہیروئنچی کو دکھایا کہ وہ برساتی نالا جو ہوتا ہے نا پائپ, اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہیروئن پائپ میں ڈال کے, پائپ منہ میں بھی اس کے. تو اس پہ انہوں نے نغمہ بنایا تھا, میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. تو بڑا ایک یعنی کہ ہیروئنچیوں کی آپ سوچ دیکھیں, وہ وہاں تک سوچتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے ہیروئنچیوں کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ سوچ کے اس معراج پر پہنچے ہوئے ہوتے. وہ کہہ رہے یار دنیا میں اتنا عجیب اتفاق دیکھا کہ کون کس کے منہ میں پتہ ہی نہیں چل رہا. میں پائپ کے منہ میں اور لیکن پائپ اصل میں کیا ہے؟ میرے منہ میں. تو کوئی ہیروئن پی رہا ہے, چرس پی رہا ہے. اب آپ کو معاشرے میں چرس نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں اصل انسان کیریکٹر سے پہچانا جاتا ہے, چرس ہیروئن سے نہیں. کیریکٹر ہونا چاہیے ایک نمبر. کسی چرسی نے اگر کسی سے ادھار چرس خریدی ہے, ٹائم پہ پیسے دے دے. کیریکٹر سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, ایک نمبر آدمی. ہم کہتے ہیں وہ چرس کے پیسے ٹائم پہ بھی دے دے پھر بھی 2 نمبر آدمی ہے. وہ خالی معاملات ہی تھوڑی ہیں بھائی. چرس کیوں پی رہا ہے؟ کوئی انسانوں کے پینے کی چیز ہے. ہیروئن کیوں پی رہا ہے تو؟ ان کی نظر میں اگر کوئی ہیروئن کے پیسے ٹائم پہ ادا نہ کرے وہ 2 نمبر آدمی ہے. ٹائم پہ ادا کر دے تو کیا ہے؟ اور بھائی کردار کو پورا کرنے میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. کپڑوں کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. وہ حسن نثار ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بہت ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر وقت علماء کو, دینداروں کو اور اپنے معاشرے کا, جو پاکستانیوں کو ہر وقت برا کہنا, اپنا جو ہے نا نیگیٹو پہلو دکھانا دنیا کے سامنے, اور یورپ اور گوروں کے نیگیٹو پہلو پہ کو اچھا بنا کے پیش کرنا. ان کو بٹھایا اس کام کے لیے. تو وہ یہی کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا کپڑوں اوپر سے کچھ نہیں ہوتا. کپڑوں سے کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیوں کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ چڈی بنیان میں آ جاؤ نا. بہت ہوتا ہے بھائی کپڑوں سے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے زینت ہے. تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے. عورت کا ڈریس اور زیادہ اسلام نے کہ اس کو اپنے جسم کی نمائش کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. کیوں نظر آ رہی ہے اس کی باڈی؟ دنیا کیوں دیکھ رہی ہے اس کی باڈی؟ مرد کی نظر گندی ہونا بھی غلط ہے, اور عورت کا یہ موقع مرد کو دینا کہ لوگ اس کو دیکھیں یہ عورت کے لیے کیا ہے یہ بھی غلط ہے. یہ لوگ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ ایک آدمی چرس کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, گورنمنٹ منع کرے گی نا, نہیں کہہ رہے نہیں آپ کی نظر اچھی ہونی چاہیے. آپ چرس کی دکان ہے تو آپ وہاں منہ نیچے کر کے گزر جائیں. بھائی آپ بھی گزریں, آپ نہیں دیکھیں چرس کی طرف, لیکن اس دکان کھولنے والے کو بھی منع کیا جائے گا. تو عورت بذات خود بری نہیں ہے, لیکن اس کا اپنے باڈی کو ایکسپوز کرنا, بولو بھائی یہ برا. یہ ٹھرکیوں کی ٹھڑک کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. نیک شریف لوگ تو نظر نیچے کر کے ہی گزر جاتے ہیں, لیکن سارے نیک نہیں ہوتے. تو کوئی بھی چیز جو ان ٹھرکیوں کو موقع فراہم کر رہی ہے برائی کی طرف جانے کا, اسلام اس میں ان ٹھرکیوں کو بھی معذرت کے ساتھ, آپ کو نہیں کہہ رہا میں, اس لیے میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں, ادھر بھی نہیں جا رہا, وہاں بھی نہیں جا رہا, بالکل ادھر آسمان کی طرف سائڈ پہ یہاں سے گزر کے ایسے لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو میرا بیان نہیں سن رہے. تو اسلام ان ٹھرکیوں کو بھی, عورتوں کو یہ بھی, ان ٹھرکیوں کو بھی منع کرتا ہے کہ نظر نیچی کرو, اور ان عورتوں کو بھی کہتا ہے یا اگر نظر دیکھنی بھی ہو تو بری نیت سے نہ ڈالو, مجبوری ہو, دیکھنا ہو, ضرورت پڑ جائے. اور ان عورتوں کو بھی کہتا ہے ایسا کام نہ کرو کہ ان ٹھرکیوں کو, بولو بھائی, موقع ملے. تو یہ بالکل نیچر کے مطابق اسلام نے حکم دیا ہے. لیکن آپ چونکہ برائی کو فروغ دینا چاہتے ہو معاشرے میں, تو برائی پہ آپ چمک پٹیاں لگا کے فروغ کر رہے ہو, اچھے اچھے لیول کے ساتھ بیچ رہے ہو اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح بات نہیں کرتا, یاد رکھو. باقی ہر انسان کا اپنا مفاد ہوتا ہے, اپنے مفاد میں باتوں کو کیا کرتا ہے, وہ گھماتا ہے. تو وہی ایسے گھمائے گا کہ وہ جیسے 4 سال کے بعد آیا, بچہ ہو گیا, تو کہہ رہا ہے بیگم سے, تو بیگم کہہ رہی دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھما رہی ہے کہ نہیں گھما رہی ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی تو ہماری آپس میں نہیں چل سکتی. تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ اتنے واقعات ہوتے نہیں ہیں جتنے, جو تھوڑے سے ہوتے ہیں تو پھیلایا بہت جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے بھی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہے, وہ اسلام کی مخالفت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی مخالفت. تیسرا, کچھ واقعات غلط فہمی ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کے اخلاق ایسے, مولوی یوں, تو ہو سکتا ہے کوئی 2-4 مولویوں کے آپ مثالیں سامنے رکھ دو. میں نے کہا یہ اپنے باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ مولوی اپنی بیوی کو مار رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے. تو بھائی کوئی بھی کسی کو بھی پگڑی پہنا کے داڑھی رکھوا کے کسی پہ بھی مولوی کا لیبل تھوڑی لگایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے بد اخلاق ہے, میرے پاس تو بہت میاں بیوی کے کیس آتے ہیں. ماں باپ اور اولاد کا اتنے مسئلے نہیں ہوتے, زیادہ تر ایشوز کہاں ہوتے ہیں, میاں بیوی کے. تبھی قرآن نے ان کے جھگڑوں کو زیادہ اہمیت سے بیان کیا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دونوں زیادہ لڑیں گے. باقیوں کو اللہ نے نہیں بتایا ان کے اصول, لڑائی کیسے ختم کی جائے, علیحدگی کیسے ہو, جوڑ کیسے ہو. اس کو قرآن نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے, کیونکہ اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے. اللہ کو پتا ہے ابا اور اولاد بیٹے کا اتنا جھگڑا نہیں ہوگا جتنے جھگڑے کس کے ہوں گے, میاں بیوی کے. تو اس لیے اللہ نے اس کو بہت بیان کیا ہے. ساس بہو کے جھگڑوں کو اللہ نے اتنا بیان نہیں کیا, کیونکہ عرب کے کلچر میں ساس بہو کے جھگڑے تھے نہیں. کیوں نہیں تھے؟ 4 شادیوں کی وجہ سے, معذرت کے ساتھ. حقیقت ہے یہ. ایک عورت کو پتا ہے میرے اس بیٹے سے ایک بہو نہیں دوسری بھی آ سکتی ہے, تو وہ حساس کم ہوتی ہے. اب ایک عورت کے 1 یا 2 بیٹے ہیں تو وہ ساری پورا فوکس کس کو کرتی ہے, وہ ایک بہو جو اکلوتی ہے نا اس پہ اس کا پورا فوکس ہے. جب ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی اتنا بڑا ایشو بولو نا بھائی نہیں ہوگا. یار یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ کام کر رہی تھی, وہ یہ کرتی, وہ بالکل نہیں پوچھتی چلو ایک اسپیئر میں بگڑی بھی ہونی چاہیے یار. یہ سارے مسئلے ہمارے اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے. حقیقت بتا رہا ہوں, اسلام میں سوکنوں کی لڑائیاں ہیں, ساس بہو کی نہیں سنی ہم نے قرآن و سنت میں, سوکنوں کی سنی ہے. اور وہ لڑائی حل کرنا آسان ہے, الگ الگ کر دو, اور ان پر محبت کرنا آپس میں واجب بھی نہیں ہے. سوکنوں پر بھائی لڑیں تو تم ادھر رہو تم ادھر رہو, بس ختم. جب بیوی اور ماں میں لڑائی ہوتی ہے نا, ساس آپ کی ماں میں اور آپ کی بیوی میں, پھر انسان بڑا غیرت میں آ جاتا ہے. ماں کو کیسے چھوڑ دوں میں, اور بیوی کی طرف لڑکے گا تو ماں ناراض ہو جائے گی. وہ بڑا سینسٹیو رشتہ ہے, ماں تو ماں ہے. ماں کی طرف جائے گا تو کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ ہو, نہیں جائے گا تو ماں منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. وہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی. میرے گھر میں الحمدللہ جب تک میری والدہ حیات تھیں ساس بہو کا مسئلہ تھا ہی نہیں. میرے گھر میں یہ تھا کہ میری والدہ جس گھر میں رہتی تھیں میرے دوسرے گھر والوں کا اعتراض ہوتا تھا اس گھر میں کیوں ہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہی. بہت مشکل ہے ماموں. کیا سمجھائیں یار, ہم اپنی لینگویج میں سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھو جب زیادہ مسئلہ ہو جائے نا, یعنی اس طرح کی ٹینشنیں زیادہ پال لے آدمی, 3-4 گھر کی ٹینشنیں ہوں, تو پھر اس میں عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ ادھر کیوں ہیں ادھر کیوں نہیں آتی. تو بالکل کیس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے, چینج. نندیں ادھر کیوں جا رہی ہیں ادھر, ابھی کیا ادھر کیوں آ کے بیٹھ جاتی ہیں, اپنے گھر میں ان کو سکون نہیں ہے. ان کمبختوں کو یہ ہوتی ہے نا باتیں. آپ کی بہنوں کو لگتا ہے اپنے گھر میں ان کی سسرال والے لفٹ نہیں کراتے, ہر دوسرے دن آ کے یہاں کے بیٹھ جائیں گی. پھر کیا ہوگا, کیس کی نوعیت چینج. وہاں کیوں جا کے بیٹھ جاتی ہیں, کیا میں ان کی بھابھی نہیں ہوں, اس کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. بالکل نوعیت کیا ہو جائے گی, چینج. تو وہ سارے آداب ہی لیکن اپنی ذمہ داری پہ.